اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ سورۃ الملک آیت 6۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بھڑکنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور جوش مار رہی ہوگی۔ وہی تفور، قریب ہے کہ شدت غیظ سے پھٹ پڑے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے شدت غیظ سے پھٹ پڑے۔ جب بھی اس میں کوئی گروہ کافروں کا ڈالا جائے گا، اس جہنم کے کارندے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا؟ سمعوا لہا شہیقا، شہیق مکروہ ترین آواز کو کہتے ہیں۔ تفور پھٹنے کو، جوش مارنے کو کہتے ہیں۔ یہ کافروں کے لیے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس وقت جہنم کی جو صورتحال ہے اس کی صورت کشی ہو گئی ہے یہاں پر۔ اذا القوا فیہا، جب ایک کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے دھاڑنے کی آواز آئے گی جی، اور ساتھ جہنم جوش مار رہی ہو۔ جوش اور دھاڑ دونوں جہنم کے ہیں۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم غیظ و غضب کا مظہر ہے، لہذا جہنمیوں کو اپنے پاس دیکھ کر جہنم اور غیظ و غضب میں آ جائے گی، یہاں تک کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ جائے گی۔ قریب اس سے معلوم ہوا جہنم شعور رکھتی ہو۔ جہنم کی شعور کیا ہے؟ شعور ہے کہ قرآن مجید میں جہنم سے پوچھا جائے گا حل امتلأتی، اللہ کا یہ وعدہ ہے جہنم کو جن ان کے کافروں سے پر کرنے کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ۔ جہنم کو پر کرنے کا وعدہ ہے، جنت کو پر کرنے کا وعدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت اتنی بڑی ہے، کائنات ہے، جو اس کو پر نہیں کریں گے، اور اس میں بہت کھلی جگہ ہو۔ جہنم پر کرنے کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حل امتلأتی ہے نا، قرآن مجید میں آیت ہے، جہنم سے اللہ پوچھے گا کیا تو بھر گئی؟ حل من مزید، ابھی نہیں، اور ہے، اور جاؤ۔ یہ سوال سے اور اس جواز پر چلتا ہے کہ جہنم یہ شعور رکھتے یہ کلما القی فیہا فوج، اس جہنم میں جب بھی کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جاتا ہے تو خزانہ دار جہنم، جہنم کے داروغے، وہ کارندے، وہ پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر، کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا تم کو بتائے کہ اس سے بچو، اس جہنم سے؟ تو وہ کہہ دیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ جواب دیں گے ہاں، تنبیہ کرنے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے تو
کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ بس ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، یہ کہا تھا ہم نے اس نذیر سے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اس طرح وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، بس اہل جہنم کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے، سحقا دوری ہے۔ جب یہ داروغے سوال کریں گے تو وہ ذلت و خواری کے ساتھ جواب دیں گے، بھلا آئے تھے، تنبیہ کرنے والے آئے تھے، ان کو ہم نے جھٹلا دیا، ان کو ہم نے مسترد کیا تھا۔ اور وہاں پر وہ پشیمانی کے حالت میں کہیں گے لو کنا نسمع و نعقل، کاش کہ اگر ہم بات سنتے اور نعقل سمجھتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، اہل جہنم نہ ہوتے ہم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نسمع او نعقل، سنتے اور عقل کرتے، سمجھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔ یعنی سمعی اور عقلی دلائل کو ہم سنتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔ آیت میں نہیں فرمایا سمعی اور عقلی، آیت میں فرمایا ہے سمعی یا عقلی، ان دونوں میں سے ایک سے کام لیتے ہم تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا ان دونوں میں سے ایک اختیار کرنے سے نجات کا راستہ مل جاتا تھا، سن لیتے، یا اگر سننے کی صلاحیت نہ ہو عقل سے کام لیتے۔ اس لیے کہ سن لینا جو ہے وہ عقل کام لیتی ہے اپنے اوزار سے، یہ قوہ سماعت سے۔ جب سن لیتا ہے تو عقل کو اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جی، اگر عقل سے کام لیا جائے تو دعوت حق سنتا ہے۔ جی، اور انبیاء کی دعوت کی پذیرائی دینے والے عقل ہی ہوتی ہے۔ جی، اور سننا جو ہے وہ عقل کے اوزار میں سے ایک آلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، بات سنتے ہیں توجہ سے، پھر وہی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ اور جگہ ارشاد فرمائے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، عقل سے کام لینے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ قوت سماعت سے کام لیتے ہیں۔ قوت سماعت عقل کے لیے اعلی کار ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے، یہ قوت سماعت ختم ہو جاتی عقل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس جگہ سمع کو عقل کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ جی، اس آیت میں بھی سمع اور عقل میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ جی، اسلام کے نزدیک اصل مکلف جو ہے وہ عقل ہے۔ جی، عقل کے مطابق جو ہے انسان کے اوپر تکلیف عائد ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں آپ اصول کافی دیکھیں کتاب العقل والایمان، اور جو ہماری کتاب پڑھتے نہیں نا لوگ، دوسرے لوگ، بعض اہل علم
جب اٹھاتے ہیں سورہ کافی اور کتاب العقل اٹھا کر کے پڑھتے دم رہ جاتے ہیں، آخ یار علم تو ادھر ہے۔ یہ نفرتیں درمیان میں آ گئی ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اس وجہ سے ہماری کتابیں نہیں پڑھتے، اہل بیت کی طرف نہیں آتے۔ جی، اس میں اول ما خلق اللہ العقل اور احادیث ہے، عقل سب سے پہلے مخلوق ہے۔ عقل کو جب خلق کیا تو اقبل فاقبل ادبر ثم ادبر، میری طرف ہو جاؤ، اللہ کی طرف ہو گیا، پیٹ پیٹ کرو، پیٹ کیا، پھر کہا عاقب و بکا، اور عذاب بھی اور بکا اسی ثواب بھی دوں گا، عقاب بھی دوں گا عقل کے ذریعے۔ عقل جب ہے تو مکلف ہے، عقل نہیں ہے مکلف نہیں، دیوانہ مکلف نہیں ہے۔ تفکر ساعت خیر من عبادت سنہ، ایک گھڑی کے لیے فکر کرنا، عقل سے کام لینا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا من کان عاقلا کان لہ دین ومن کان لہ دین دخل الجنہ، اگر کوئی شخص عاقل ہے تو وہ دیندار ہوگا، جو دیندار ہوگا تو جنتی ہوگا، ظاہر ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ غائبانہ اپنے پروردگار کا خوف کرتے ہیں یقیناً اس کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ کافروں کو عذاب کی خبر سنا دینے کے بعد اہل ایمان کو مغفرت اور ثواب دینے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ قرآن کا طرز کلام ہمیشہ اسی طرح ہے، خوف خدا رکھنے والوں کو ہمیشہ امن کی نوید دیتا ہے۔ لہم مغفرت و اجر کبیر، پہلے مغفرت ہے، پھر وہ مغفرت کا اہل ہوتا ہے، گناہ سے دھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جب گناہ سے دھل جاتا ہے انسان صاف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اجر کبیر ملنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور تم لوگ اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یقیناً وہ تو سینوں میں موجود رازوں سے بھی خوب واقف ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں، حالانکہ وہ باریک بین بڑا باخبر ہے۔ کفار اور مشرکین اور منافقین رسول اللہ کی اہانت کرتے تھے، مزاح اڑاتے تھے، گستاخانہ باتیں کرتے تھے، اور پھر ان کو سمجھتے ہیں کہ اس کو راز میں رکھو، کہ محمد کے رب کو پتہ نہ چلے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی الا یعلم من خلق، جس نے تم کو خلق کیا ہے اس کو علم نہیں ہے، تمہاری ہر جنبش، تمہارے وجود کے ہر راز سے اللہ تعالیٰ واقف۔ من خلق، تو اللہ نے خلق کیا ہے۔ خلق سے استدلال فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ راز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، چونکہ خلق اور تدبیر، خلق کائنات کو خلق کرنے کے بعد یہ کائنات اللہ سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ ہم کو اللہ نے خلق کیا، ہم اللہ سے بے نیاز نہیں ہیں۔ اب خلق کہتے ہم کو وجود مل گیا اور اب اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہر آن اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بقا میں بھی اللہ تعالیٰ کو داخل ہے، وجود اور بقا دونوں میں۔ جی، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا اس کے بقا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جی، اس کے بقا کے ہر لمحہ، ہر آن، ہر راز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وہ لطیف الخبیر۔ جی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نہایت باریکیوں کو جانتا ہے۔ جی، آپ کو پڑھایا ہے،
درس توحید سائنسی اسباق میں بیان کیا ہے آپ کو کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ سیل سے ہوتی ہے. سیل انسان کے جسم کے تعمیر کی بنیادی اینٹ کو سیل کہتے ہیں. خلیہ یہ سیل اتنا چھوٹا ہے اس کو 1,000,000 مرتبہ بڑا کر کو تو نظر آتا ہے. سیل 1,000,000 10 لاکھ برابر بڑا کرو تو نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا ہے. لطیف باریک بین اللہ کے ساتھ. اس چھوٹے سے وجود میں سیل 10 لاکھ مرتبہ بڑا کرو تو نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا ہے. اس قدر چھوٹا ہونے کے باوجود اس میں ایک عالم محفوظ ہے. کہتے ہیں اس وجہ تو 1000 دروازے کھلتے ہیں. اس میں 1000 دروازے، جی اس میں راز حیات پنہان ہے. جی اس میں آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج وغیرہ کے خاصیتوں کا راز وہاں پنہان ہے. جی وہاں ڈی این اے کے نام سے 2 دھاگے ہیں، ان دھاگوں کے اوپر 3 ارب سالمے موجود ہیں. اور 3 ارب سالموں میں راز حیات پوشیدہ ہے. 3 ارب سالمے اس وجود میں جو 10 لاکھ مرتبہ بڑا کر کے نظر آتا ہے. اتنے چھوٹے سے وجود میں اتنی دنیا آباد ہے. جی وہ لطیف باریکیوں کو جاننے والا خلق کیا. اس کائنات میں سب سے عجیب چیز سیل ہے، اس کا مطالعہ ضروری ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کیا. ذلول رام مسخر. فامشوا فی مناکبها اس کے دوش پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے. کھاؤ پیو بے شک، لیکن آگے وہ حساب دینا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام و مسخر کر دیا ہے. زمین ہمارے لیے رام ہے، زمین ہمارے لیے مسخر ہے. زمین ہمارے قبضے قدرت میں ہے، زمین سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور سامان زیست زندگی کے سامان زمین سے نکالتے ہیں. یہ زمین شروع میں زندگی کے لیے مساعد اور سازگار نہ تھی. شروع میں زمین آتش کا بگولا تھا. اور اب بھی زیر زمین آتش ہے. آتش کا بگولا تھا. یہاں زندگی کے کوئی امکان، کوئی صورت نہیں تھی. رفتہ رفتہ اربوں سال کے بعد سطح زمین ٹھنڈی ہو گئی اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان رام و مسخر بنایا. وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فی 4 ایام سواء للسائلین اور اس میں برکات رکھ دی زمین میں،
اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے برابر سامان خوراک مقرر کیا۔ اقوات قوت، وقدر فیہا اقواتہا قوت، خوراک فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق بنایا زمین کو۔ اس خاک میں 20 عناصر موجود ہیں جن کی ترکیب سے مختلف پھل وجود میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات کی طرف میں بار بار متوجہ کراتا ہوں، قابل توجہ ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے لیے کس طرح خلق فرمایا ہے۔ زمین کے اندر یہ جو مٹی ہے، مٹی اس مٹی میں عناصر پر، بہت سے عناصر پر مشتمل ہے مٹی۔ اس عناصر میں سے کوئی 10 عنصر وہ جڑ جاتے ہیں تو ایک پھل وجود میں آتا ہے، ایک دانہ وجود میں آتا ہے۔ آپ زراعت کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں زمین میں، گندم کا دانہ ڈالتے ہیں نیچے، وہ گندم کا دانہ زمین میں جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جنبش آتی ہے اور ربت اٹھنے لگتا ہے، انبتت پھر اگنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دانہ زمین کے اندر جاتا ہے، پھر وہ جڑیں نکالتا ہے، ہر طرف جڑوں نے کیا کرنا ہے؟ جڑوں کا ایک کام عجیب غریب ہے، یہ جڑیں پھیلتی ہیں زمین کے اندر اس چیز کے تلاش کے لیے جسے گندم کا دانہ بنتا ہے۔ اس نے گندم کا دانہ بنانا ہے، لہٰذا ان کو پتہ ہے، علم ہے، جانتے ہیں ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء، ہر چیز کی تخلیق عنایت کی ہے، ثم هدى، اس میں ہدایت بھی ودیعت کی ہوئی ہوتی ہے، اس ہدایت کی طرح یہ جڑیں پھیلتی ہیں۔ کیا کرنا پھیلتے ہیں؟ ان عناصر کو تلاش کرنے کے جن کو ترکیب دے کر گندم وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین لیبارٹریز میں بیٹھے ہوئے سائنسدانوں سے زیادہ ماہر ہے یہ جڑیں۔ ان جڑوں کو شناخت ہے ان عناصر کا جو زمین کے اندر ہے، ان کو کھینچ کر کے اوپر کر دے، یہ جاؤ ادھر سے 10 عناصر کو ترتیب دیتے ہیں، اور جیسے اگر آپ نے مکئی کا دانہ ڈالا ہے تو پھر وہ بھی جڑیں جو ہے اس دانے کی جڑیں پھیلتی ہیں، وہ ان عناصر کو تلاش کرتے ہیں جن سے مکئی بننا ہوتا ہے۔ جی بڑے ہوشیار ہیں جڑیں، سمجھدار ہیں، سبحان اللہ۔ اس خاک میں 20 عناصر ودیعت فرمائے جن کی ترتیب سے مختلف ہونے سے مختلف پھل اور دانے وجود میں آتے ہیں، جو انسانوں کے لیے۔ اب وہ جو عناصر جمع کر کے
وہ دانہ اگاتا ہے، دانہ وجود میں آتا ہے، وہ دانہ ہمارے جسم کے ساخت و بافت کے ساتھ ہم آہنگ، ٹھیک درست ہے۔ پھر وہاں سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس کو کھانے سے جانور کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، تو انسان اور ان کھانے والی چیزوں میں بھی ہم آہنگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کھانے سے ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے؟ نہیں، پیٹ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، خراب کہاں ہوتا ہے۔ اس طرح زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رام و مسخر کر دیا ہے۔ اس زمین کو حیات اور زندگی کے لیے آرام و آسائش کہ یہاں حیات جو ہے وہ پنپ سکے۔ یہ جو فضا کائنات میں ہماری زمین جو ہے وہ تیر رہی ہے، اس فضا سے ہٹ کر کے دیکھو زندگی کے لیے کوئی سامان فراہم نہیں، زندگی کے لیے کوئی امکانی صورت نہیں ہے۔ زمین سے ذرا ہٹ کے جائیں آپ، ادھر ادھر جائیں۔ جی، یہ جو چاند پر دیگر جگہوں پر جاتے ہیں، زمین سے سامان حیات لے کر جاتے ہیں، وہاں نہیں ملتے، وہاں مر جائے گا، 5 منٹ کے اندر مر جائے گا، 5 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے آپ کی زمین کی فضا کے باہر۔ جی، یہ زمین، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو رام و مسخر کیا ہے انسان کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ایک طرف رام و مسخر ہے، دوسری طرف زمین کی حرکت ہے۔ زمین اپنے محوری حرکت میں 1000 میل فی گھنٹہ، 1000 میل فی گھنٹے سے حرکت کر رہی ہے۔ سورج کی گرد 65,000 میل فی گھنٹے کے رفتار سے سورج کی گرد حرکت کر رہی ہے۔ ایک حرکت محوری ہے، یوں حرکت، وہ 1000 میل ہے، اور ایک یوں حرکت، وہ 65,000 میل فی گھنٹہ۔ جی، اور اپنے شمسی نظام کے تحت وہ فی گھنٹہ 20,000، ایک رفتار، ایک حرکت ہے 1000 گھنٹے میں، 1000، دوسری حرکت ہے 65,000، تیسری حرکت ہے یہ 20,000 میل فی گھنٹے کے رفتار سے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ مختلف حرکت ہے، یہ حرکت بھی ہے، یہ حرکت بھی ہے، پھر اور حرکت بھی ہے۔ ان تمام حرکات کے باوجود آپ کے لیے کوئی پتہ چلتا ہے کوئی حرکت ہے؟ رام و مسخر پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔